السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إني أرى في المنام أني أصبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو امام الانبیاء محبوب کبریا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کے تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں، ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کے ڈالے نچھاور کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، الحمدللہ آج سرکار ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی ایک یادگار زندگی کا ایک پہلو، ان کی یادگار قربانی کا ذکر خیر آج کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال اس تعلق سے مجھے حق کہنے اور آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ الحمدللہ ابتدائے اسلام سے دنیا کی ابتدا ہوئی، انسانیت جب دنیا میں قدم رکھی
آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہمارا خیال کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ قربانی کا سلسلہ ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے، قرآن کریم اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ قربانی آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے ہی شروع ہو چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے دو بیٹے حابل و قابل، اور دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کو پیش کرنا چاہا، تو حابیل نے ایک دمبا پہاڑ کے ایک چٹان پہ رکھا اور قابیل نے ایک غلہ یعنی اناج لے کر کے ایک پہاڑ پر رکھا۔ اب اس وقت کا حال یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگ اپنی قربانیوں کو رکھ دیتے اور دعا کرتے اپنی قبولیت کا، تو اللہ رب العزت آسمان سے ایک آگ بھیجتا اور وہ آگ آتی اور جس شے کی قربانی اللہ کو منظور ہوتی اسے جلا دیتی، پھر وہ آگ واپس آسمان کی طرف لوٹ جاتی۔ تو ایسے ہی ہوا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرزند حضرت حابیل نے جب پہاڑ پر مینڈا رکھا اور قابیل نے اناج رکھے، دعا کی کہ رب ذوالجلال ہم میں جس کی قربانی تجھے پسند ہے، اے اللہ ہماری قربانی کو قبول فرما لے۔ تو آسمان سے آگ آئی اور حابیل جنہوں نے مینڈا رکھا اسے آئی اور آگ کھا کے واپس چلی گئی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول فرمایا، اور اس قربانی کی قبولیت میں اصل فلسفہ یہ ہے کہ آدمی کی نیت پر منحصر ہے کہ آدمی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اگر قربانی پیش کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ یہی سلسلہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے دور میں ہوتا رہا، یعنی آسمان سے آگ آتی رہی اور ان کی قربانیوں کو کھاتی رہی۔ پھر اس کے بعد جو ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جد امجد سرکار ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ کون اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام؟ جن کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے دعائیں مانگ مانگ کر، پچھلی پہر اٹھ کر تہجد کے اوقات میں اٹھ کر کے دعائیں کرتے۔ آپ کی عمر کافی ہو چکی تھی، دعائیں کرتے رہے، رب ذوالجلال سے بھیک مانگتے رہے کہ اے اللہ مجھے ایک اولاد عطا فرما۔ جب سارا نکاح میں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تو انہیں اولاد نہ ہوئی، پھر مشورہ ہوا تو حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، تو کافی عمر کے بعد حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے اولاد سے نوازا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کے یہاں بیٹا پیدا ہوا اور اتنے حسین و جمیل سرکار اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام، پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ اپنی چھوٹی اہلیہ کو اور اپنے بیٹے کو لے کر وادی غیر ذی زرع میں چھوڑائیں۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ ایسی جگہ جہاں پر اناج کا ذکر تو دور کی بات، وہاں گھاس کا تک جو ہے ذکر نہیں ہے، وہاں نظر نہیں آنے والی چیز ہے، وہاں چھوڑانے کا حکم دیا رب ذوالجلال نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے کیا؟ ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ یہی وہ انداز ہے ابراہیم علیہ السلام کا، یہی وہ ادا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
کہ جس کی وجہ سے رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کے لقب سے نوازا، دوست کے لقب سے نوازا، محبوب کے لقب سے نوازا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو۔ تو حکم پر آپ چھوڑائے، 13 سال کا عرصہ ہوا، ادھر وادی غیر ذی زرع ختم ہوا، آبادیاں ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ پھر آپ نے جو خواب دیکھا، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر غیر کیا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب جو نظر آیا، اور انبیاء کے خواب کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ذکر کر رہا ہے، یعنی گویا یہ بتا رہا ہے کہ انبیاء کا خواب بھی سچا ہوتا ہے اور یہ قابل قبول ہے۔ معمولی نہیں ہوا کرتے انبیاء کے خواب، نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے۔ غیب کی خبر دینے والے انبیاء علیہ السلام جب انہیں کوئی خواب پڑتا ہے تو کوئی جھوٹا خواب یا رات میں جو سوچ کے سو جاتے ہیں وہ خواب، یا آدمی غمگین ہوتا ہے وہ خواب، یا آدمی خوشی کے حالت میں سوتا ہے، ایسا خواب انبیاء کو نہیں پڑھتے۔ انبیاء کو جو خواب پڑھتے ہیں وہ وحی الہی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ آج میں آیت کریمہ پڑھ کر کے آپ لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ جو قربانی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی، یہ اللہ کا حکم تھا، اور یہ حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ہی محدود نہیں بلکہ قیامت تک کے آخری آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اس پر بھی وہ قربانی واجب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک، بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ آپ مشورہ کر رہے ہیں اپنے بیٹے سے، پوچھ رہے ہیں، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا اور خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اتنا کہا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اب آپ کہیں، آپ اپنی رائے پیش کریں، میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ولی را ولی شناخت، ولی کو ولی پہچانتا ہے، نبی کو نبی پہچانتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، بڑے انبیاء میں سے جن کا اولو العزم میں ذکر کیا گیا ہے، بڑے بڑے انبیاء میں سے جن کا ذکر ہے، جن کا نام آتا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ اپنے بیٹے فرزند ارجمن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے رائے پوچھتے ہیں، فانظر ماذا تری، آپ بتائیں آپ کی رائے کیا ہے۔ آرڈر نہیں ہے، آرڈر نہیں کر رہے ہیں بلکہ رائے پوچھ رہے ہیں، فانظر ماذا تری، آپ کی کیا رائے ہے، اس خواب کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس عمر میں اس طرح لاجواب الفاظ ادا کرتے ہیں، اور پوری دنیا قیامت تک آنے والے ہر فرد کو رب ذوالجلال ان کے جملے کو سنانا چاہتا ہے۔ یہ ادب سکھا رہا ہے کہ باپ بیٹے سے کیسے کرے بات، بیٹا باپ سے کیسے گفتگو کرے۔ یہ انداز، یہ تربیت اللہ تبارک و تعالی ہر اولاد کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ ہے تربیت نبیوں کی ہوتی ہے جو اپنی اولاد کو دی جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فانظر ماذا تری، بیٹے میں تمہیں آرڈر نہیں کر رہا ہوں، میں تمہاری رائے پوچھ رہا ہوں، ایسا میں نے دیکھا ہے، زبردستی نہیں ہے۔ فانظر ماذا تری، یا بنیا پہلے کہا، اے میرے بیٹے۔ یہاں محبت بھری انداز میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں،
انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت فعل ما تؤمر. سبحان اللہ بولیے، کیا زبردست جملہ عرض کرتے ہیں اپنے باپ سے. انہوں نے کہا یا اے میرے بیٹے، محبت بھری انداز میں. اب بیٹے کا بھی انداز وہی ہے. یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل، اے میرے ابو جان وہ کام کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. ذبح کر رہا ہوں، اس کی رائے لے رہے ہیں، کیا کروں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے کہ آپ ذبح کر دیجئے، نہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں آپ ہر وہ کام کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. فَافْعَلْ مَا تُؤْمَرْ، جس کا حکم آپ کو دیا گیا، آپ کو جو حکم ہے آپ وہ کام کیجئے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ذبح کر دیں، ذبح کے بدلے ذبح کر دیں، بلکہ آپ کو جو حکم ہے آپ کیجئے گا. یا ابت افعل ما تؤمر. اس کے بعد کہتے ہیں ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین. کہتے ہیں ابو جان انشاءاللہ تبارک و تعالی مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے. مجھے آپ صبر کرنے والوں. اللہ کا حکم ہے، آپ کر گزری ہے، اور میں اپنے پیشانی پر بل بھی نہیں لاتا. آپ کا حکم، اللہ کا حکم ہے، آپ کر گزری ہے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. تو ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے ہی سے تیاری کے ساتھ رسی، چھری سب لے کر کے نکلے تھے. اما ہاجرہ سے ارشاد فرمایا ہاجرہ بیٹے کو تیار کر دو. کہاں؟ دوست کی یہاں دعوت ہے، دوست کی پاس جانا ہے، مہمان نوازی ہے. تیار کر دیا. سرما نہیں لگائے، سرما بھی لگا دے. پورے اچھے طریقے سے تیار کر دیا. لے کے نکلے، گھر سے نکلے، آ گیا شیطان لعین. اس نے کہا اما ہاجرہ سے ابراہیم کہاں جا رہے ہیں اپنے بیٹے کو لے کر؟ کہا وہ اپنے دوست کے جا رہے ہیں. شیطان لعین کہتا ہے کہ دوست وغیرہ کے یہاں نہیں ہے، بلکہ وہ ذبح کرنے جا رہے ہیں، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ کے ہاتھ میں رسی نہیں تھی، چاقو نہیں تھا. کہا چھری بھی ہے، رسی بھی ہے. یہ تو بتاؤ کوئی شفیق باپ ایسا کر سکتا ہے کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے؟ کہا شیطان نے ہاجرہ کیا سمجھ رہی ہے؟ وہ ابراہیم ہے اور اللہ کا حکم ہے. وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ ذبح کر دو. اچھا. اما ہاجرہ نے کہا اچھا اللہ کا حکم ہے. ابراہیم اس لیے لے گئے. اما ہاجرہ کہتی ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اگر اللہ کا حکم ہے تو یہ اسماعیل کیا ایسے ہزاروں اسماعیل میں اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا چاہتی ہوں. اٹھائی کنکریں انہوں نے، پھر مارا شیطان کو. اللہ تبارک و تعالی اس ادا کو اتنا پسند کیا، رب ذوالجلال نے کہا ہاجرہ تو نے میری خاطر تو نے شیطان کو کنکریاں ماری ہے. یاد رکھ ہاجرہ، قیامت تک اس جگہ آنے والے ہر حاجی کو تیرے ادا کرنے کے لیے کہہ دیتا ہوں میں. یہاں اس جگہ پر آئے گا، یہاں کھڑے ہو کر جس جگہ تو کھڑی ہو کر کے کنکریاں مار رہی ہیں شیطان کو، شیطان نہ بھی ہو پھر بھی وہ تیری حاجی ادا کرے گا. یہ کس کی جزا ہے؟ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی جزا ہے. اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنا ہے، معمولی بات. جہاں پر 9 بیٹے ہوں وہاں ایک بیٹے کو قربان کرنے کے لیے حالت خراب ہو جاتی ہے. حضرت عبد المطلب کے گھر کتنے بچے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولادیں کتنی تھی؟ ایک. اس وقت تو ایک ہی تھے، اکلوتے بیٹے. اما ہاجرہ کو ایک بیٹا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا تھا حضرت اسماعیل. یہاں عبد المطلب کو کتنے بیٹے؟ 9 بیٹے ان کے پاس موجود ہیں. لیکن ایک قربانی کو دینے کے لیے زمزم کا ارادہ ہوا، زمزم نکل گیا. مولا اگر زمزم نکل جائے
تو میں اپنے بیٹے کی قربانی کروں گا۔ اب بیٹے کا نام قرہ ڈالے تو پورے بیٹے میں نام نکلا عبداللہ کا۔ اتنے بیٹے ہیں، ایک بیٹا کاٹنے کے لیے پھر انہوں نے ایسا کیا کہ اتنا حسین خوبصورت بچہ ہے، اس کے لیے کیا کروں؟ جا کے انہوں نے علماء سے سوال کیا کہ ایسا ہے، کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں 100 اونٹ قربان کر دیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر اتنے بیٹے ہوں وہاں ایک بیٹے کی قربانی دینے کے لیے من نہیں کرتا۔ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، ایک لوتا بیٹا، وہ بھی دعائیں مانگ کر کے، منتیں مانگ کر کے ایک بیٹا ملا ہے۔ اما ہاجرہ کے پاس بھی ایک لوتا بیٹا، جس کے لیے آپ صفا اور مروہ کی دوڑ لگاتی ہیں، اتنی تکلیف کے ساتھ اس کو پالا پوسا، اس کو آباد کیا، مکے کو آباد کر دیا اس اکلوتے بیٹے کی خاطر۔ آج وہ اکلوتا بیٹا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے۔ اس ماں کے دل میں ممتا نہیں ہے، اس کے اندر ممتا نہیں ہے؟ بولیے ہے نہیں ہے؟ ارے ہماری کیا ماں کے اندر ممتا ہوگی؟ وہ انبیاء کی بیویاں تھیں، وہ نبیوں کی بیوی تھی، وہ ان کے اندر کتنا ممتا ہوگا؟ انہوں نے قربان کیا اللہ کے لیے۔ اللہ نے حکم دیا جاؤ لے جاؤ میرے بیٹے کو، ایک لوتا بیٹا ہی صحیح، جاؤ۔ اللہ کے حکم کے سامنے اولاد کی کیا بات ہے؟ بھیج دیا۔ پھر آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا شیطان لعین، اور اس نے کہا ابراہیم کیا بات ہے، اپنے بیٹے کو لے جا رہے ہو؟ کہا کہ کاٹنا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ کہا اللہ کا حکم ہے، مانتا ہوں، آپ نبی ہیں، آپ تو کام کر ہی دیں گے، لیکن اس کے بدل میں تو کوئی دوسرا بھی تو ہوگا نا، فدیہ بھی ہوتا ہے، اس کے بدلے میں یہ، اس کے بدلے میں آپشن بھی ہوتا ہے، اس کے بدلے میں دوسرا آپشن بھی ہے۔ ہم نبی ہے نا، نبی کے لیے آپشنز ہوتے ہیں۔ ابراہیم کوئی دوسرا آپشن بھی یوز کر لیں، ہاں دوسرا آپشن بھی آپ کے پاس یوز کریں آپ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا شیطان لعین، مجھے اس عمل سے تو روک رہا ہے، خدا کے حکم پر عمل کرنے سے روک رہا ہے۔ آپ نے بھی اٹھائی کنکریں، دے مارا شیطان لعین کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تیری بیوی نے مارا، ہم نے اسے باقی رکھ دیا، تو نے میرے لیے مارا۔ ابراہیم یاد رکھ، تیری بھی ادا میں باقی رکھوں گا، قیامت تک باقی رکھوں گا۔ پھر وہ شیطان تھکا نہیں، اتنے مار کھا کے تھکا نہیں، وہ تھکتا نہیں ہے، قیامت تک تھکتا نہیں ہے۔ وہ جو نبیوں کو دھوکہ دینے والا شیطان، کیا آپ کو دھوکہ نہیں دے گا؟ کیسے کیسے دھوکہ دیتا ہے، ان کو کیسے دھوکہ دیا، آپ کو کیسے دھوکہ دے گا، میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر وہ شیطان لعین گیا اسماعیل علیہ السلام کے پاس، جا کے کہنے لگا اسماعیل ابو کہاں لے جا رہے معلوم؟ کہا دوست کی یہاں۔ دوست کیا لے جا رہے ہیں؟ کہا دوست کیا کچھ نہیں ہے، آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں شیطان کیا اتنا شفیق باپ، اتنا رحم دل باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ دے گا، ذبح کر دے گا؟ کہا اسماعیل اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، وہ کر گزریں گے، وہ چھری چلا ہی دیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے؟ کہا ہاں اللہ کا حکم ہے، کاٹ دیں گے۔ کہا اللہ کا حکم ہے؟ پھر ایک میں کیا، اگر اللہ مجھے 1000 بار زندگی دے، ہر بار میں اللہ کی راہ میں قربان ہوتا چلا جاؤں گا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ذبح ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ابا جان اگر یہ کام کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے تو میں قربان۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے بھی نہیں چھوڑا، اماں نے کیا، ابا نے کیا، پھر انہوں نے بھی اٹھائی کنکریں، دے مارا شیطان کو، بھاگنے لگا شیطان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسماعیل ہاجرہ نے کیا میری خاطر، میں اس کی یاد کو باقی رکھوں گا۔ ابراہیم نے کیا، میں اس کی یاد کو باقی رکھوں گا۔ اسماعیل تو نے کیا ہے، تیری یاد کو بھی میں باقی رکھوں گا۔
اللہ کی رضا کے لیے جو کام ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا تو یہ ختم فنا ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم، جو کام اللہ کے لیے کی جاتی ہے اس کام کو کبھی فنا نہیں۔ اللہ کے حکم کو فنا نہیں ہے، حکم پر عمل کر لیا اسے فنا نہیں، پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا فنا نہیں، باقی کنکریاں باقی رہ گئی، ادائیں باقی رہ گئی ہیں۔ کہاں کہاں مارے تھے، کس جگہ کھڑے ہو کر کس کو مارا تھا، آج اسی جگہ پر ہم ہاجرہ کی یاد بھی تازہ، حضرت ابراہیم کی یاد بھی تازہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد بھی تازہ، اسی جگہ کھڑے ہو کر کے کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن تک لگاتار کنکریاں ماری جاتی ہیں، حالانکہ وہاں شیطان کا کوئی تصور نہیں ہے، وہاں شیطان ہے ایسا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کہا یہاں ماری تھی، یہاں شیطان تھا، کنکریاں مار دو، تمہارا کام تم کر دو، تمہارا کام تم کر دو۔ ہم لکھیں گے کہ اس نے ادائے ہاجرہ ادا کر دیا ہے، اس نے ادائے ابراہیمی ادا کر دی ہے، اس نے ادائے اسماعیلی ادا کر دی ہے، تمہارے نام اعمال میں لکھ دوں گا۔ یہ رب ذوالجلال نے کہہ دیا کہ میرے حکم کی بجا آوری کرنے والوں، اس کو ختم ہم نہیں کرتے بلکہ قیامت تک اسے باقی رکھتے ہیں۔ اللہ کے حکم کو جو بیچوں وہ چرا، کیوں، کس لیے، ایسا کیا، کرنا کیا، یہ جو سوالات ہیں اسے فنا ہے۔ جو کر دیتا ہے کوئی توقف نہیں کرتے، رکتے نہیں، حکم آیا ادا کر دیے فوراً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا کرتا ہے، کیا کرتے بتائیے آپ بتائیں، ہم تو بول ہی رہے نا، آپ بولے کرتا کیا ہے رب ذوالجلال؟ اللہ کے لیے جو کیا جاتا ہے اس کو اللہ باقی رکھتا ہے، اللہ باقی رکھتا ہے۔ اللہ والے زندہ ہیں، اولیاء زندہ ہیں، شہداء زندہ ہیں، انبیاء زندہ ہیں۔ شہداء کے بارے میں تو قرآن کریم میں بھی ہے نا، شہداء زندہ ہیں۔ کیوں زندہ ہیں وہ، کیوں زندہ؟ اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں نہیں، حکم خدا بندی تھی کہ میرے اسلام کے لیے، میرے دین کے لیے قربان ہو جا۔ انہوں نے توقف نہیں کیا، رکے نہیں، فوراً اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا۔ اللہ نے کہا قربان کر دیا ہے، میرے لیے قربانی دی ہے۔ اللہ نے فرمایا اب اسے باقی ہم رکھیں گے، بھلے وہ مٹی میں چلے جائے، وہ پانی میں چلے جائے، اس کو فنا نہیں، اس کو باقی رکھا۔ اور کہہ بھی دیا رب ذوالجلال نے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ لوگو تمہاری عقلیں پہنچیں گی نہیں ان کی زندگی کی طرف، ان کی زندگی کیسی ہے تمہارے عقل میں آنے والی نہیں، لیکن رب نے کہہ دیا ہم کس کے، حیات کس کی؟ دیکھو چند آدمی بولتے، پورے بولنا نہیں، حیات کس کی ہے؟ اللہ کی حیات ہے۔ اللہ سے بڑھ کر معلوم ہے کہ حیات کے تعلق سے کہ زندہ مردہ اللہ سے بڑھ کر کسی کو معلوم ہے؟ آم کا سیزن ہے، نہیں ہے؟ آم کا سیزن، لاسٹ میں ایک آم آتا ہے، اس کے نام میں بھول رہا ہوں، کل ہمارے اہلیہ نے اس کو بتایا تھا مجھے کہ یہ آخری آم ہے، یہ سیزن کا اینڈ میں آتا ہے۔ اس کی نشانی اس آم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جب آم کاٹیں گے اس کا کٹا ہوتا ہے نا، آم کے اندر آپ لوگ دوسرا لفظ بولتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ کٹا، اس کے اندر کٹا ہوتا ہے، بیج ہوتی ہے، اور بیج میں نا آپ بیج کبھی کبھی آم کاٹنے کے بعد اس میں سے ایک سوراخ نکلتا ہے، سوراخ ہوتا ہے کالا کالا جیسا ایک پاؤڈر نکلتا ہے، وہ پاؤڈر کے پیچھے سے نکلتا نہیں نکلتا، ہوا جانے کی جگہ ہے۔ زندگی کیسی اس کی ہے یہ رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، حیات اس کی ہے، اس کو کیسے زندہ رکھنا وہ رب کو معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ رب نے کہہ دیا تو میرے حکم پر عمل کر دے، تو میری خاطر اپنی جان کو ختم کر، ہم باقی رکھیں گے،
ہم کو سوچنا نہیں ایسا ہو سکتا ہے، ہو سکتا نہیں، اللہ کے لیے سکتا نہیں ہے، اللہ کے لیے کر سکتا ہے، سکتا نہیں، یاد رکھو، اللہ یہ کر سکتا ہے نہیں، سکتا بندے کے لیے، یہ مخلوق کے لیے ہے سکتا، اللہ کے لیے سکتا نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اب ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ نے اپنے بیٹے کو، خام ختم ہو گیا وہ، اب باقی جب بھی جائے گا حاجی، یہ باقی جانے والے حاجیوں جب وہاں پہنچو تو ابراہیم علیہ السلام کا خیال کرنا کہ ابراہیم نے مارا تھا، اسماعیل نے مارا تھا، اماں ہاجرہ نے مارا تھا، یہ خیال کرنا کہ شیطان یہاں پر ہے، شیطان کو مارو۔ ان کی یاد بھی باقی، ادا بھی باقی ہے، ہاں۔ اور یہ کیا فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اچھا یہ کام کے لیے کیا فرماتا ہے؟ یہ تمام کام شعائر اللہ ہیں، کیا ہے یہ؟ شعائر مانے نشانی، اللہ کہتا ہے یہ میری نشانیاں ہیں، جو کام کر رہے ہیں اس یاد کو باقی جو رکھا، یہ کہتا ہے یہ کام کرنا یہ میری نشانی، یہ کام کرو تو مجھے یاد بھی کرنا، یہ میرے محبوبوں کی ادا ہے۔ اور کیا فرماتا ہے؟ اس کا ادب بھی کرنا، یہ کام کرتے ہوئے ادب بھی رکھنا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، سبحان اللہ بولو۔ کیا کہتا ہے؟ رب ذوالجلال کہتا ہے کہ جو میری نشانیوں کا ادب کرتے ہیں ان کے دلوں کو تقوی ملتا ہے۔ ان نشانیوں کی عزت کرو، صفا کی عزت کرو، مروہ کی عزت کرو۔ کیا مولا؟ پہاڑ ہے، قدم کے نیچے آنے والی چیز، اس کی عزت۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جس نے بھی میری نشانیوں کی، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو تقوی، بزرگی عطا فرماتا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ کام ہو گیا، آ گئے مینا میں، مینا میں آ گئے، بیٹے کو لے کر کے آ گئے۔ بیٹا بتاؤ، یہ دیکھیں میں قربانی کا ایک فلسفہ بتا رہا ہوں آپ کو، ہم جانور کاٹ کر کے لے کر آئے، عید سے ایک دن پہلے لے کر آئے، ذبح کر دیا، ہاتھ دھو کے بیٹھ گئے، ہو گیا قربانی۔ یہ پورا تصور رہنا ہے کیسے قربانی، کتنا بڑا واقعہ ہے۔ آج تک آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک ایسا عمل کسی نے نہیں کیا، ہاں، ایسا ذبح کسی نے نہیں کیا، اور آسمان نے قیامت تک نہیں دیکھنے والا ہے، آسمان ایسا منظر، زمین نے بھی ایسا منظر نہیں دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، لے کر آئے، مینا میں بیٹھ گئے۔ آج بھی وہ جگہ باقی ہے جہاں پر بیٹھ کر کے انہوں نے مشورہ کیا تھا، جہاں قربانی ہوئی تھی، وہ آج بھی جگہ باقی ہے، الحمدللہ۔ پوچھا تھا کیا کام ہے؟ اللہ کا حکم ہے، فَافْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُونِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کی بھی رائے یہی ہے کہ اللہ کے نام پر آپ بھی قربان ہونا چاہتے ہیں، پھر رسی نکالا، کہا کہ ادھر رکھیں، باندھ دیں ہاتھ، آپ کو سونا ہے۔ تیار ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان ٹھیک ہے کہ آپ ذبح کرنے کے لیے تیار اور میں ذبح ہونے کے لیے تیار، لیکن آپ ایسا کر لینا کہ آپ اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا ادب ہے۔ اور یہ قربانی کا جذبہ دیکھیے نا، اپنے ابو سے کہہ رہے ہیں ابا جان آپ اپنی پٹی باندھ لیں، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹے آنکھ پر پٹی، ذبح کو تو مجھے کرنا ہے، پٹی میں باندھ لوں؟ کہا کہ ابا جان میں تو تیار، آپ بھی تیار، چھری آپ کے ہاتھ میں، میرا گلا تیار، آپ میرے گلے پر رکھیں گے، باپ مجھے دیکھیں گے، آپ کی آنکھیں مجھ پر پڑیں گی، اس چہرے پر پڑیں گی، آپ کی محبت اگر آڑے آ جائے قربانی رہ جائے گی، آپ کی اللہ کے حکم سے آپ بھی رک جائیں گے، میں بھی رہ جاؤں گا۔ ایسا کریں کہ یہ محبت ہی نہ آگے آئے، آڑے نہ آئے، آپ آنکھوں پر پٹی باندھ لیں۔ واہ سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی اس بات کو قبول کیا اور اپنے آنکھوں پر
پٹی باندھ لی، اسماعیل علیہ السلام سو گئے۔ اچھا رسیاں بھی باندھنے کا حکم دے دیا کہ رسی بھی باندھ دیں۔ کیوں رسیاں باندھیں؟ کہا اس لیے کہ اگر میں تڑپوں نا، یہ تڑپنے کی وجہ سے اگر میرے بدن سے اڑ کر کے خون آپ کے کپڑوں پہ پڑ جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے روز نافرمان اولاد میں نہ گنا جاؤں میں۔ اللہ اکبر! کس وقت بیان ہو رہا ہے یہ؟ کون سے وقت میں بیان؟ اور کتنے احکام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل، اور اس سے وقت میں بھی کہہ رہے ہیں کہ کہیں میں بے ادب نہ ہو جاؤں۔ بجان آپ باندھ دیں، ٹھیک ہے، سب ہو گیا مسئلہ۔ اب میں مختصر بتا رہا ہوں، سلا دیا، چھری لی، آپ پہلے دیکھیے نبی ہے، معلوم ہے سب کچھ، مسئلہ معلوم ہے کہ تیز چھری لے کے جلنا ہے۔ ہم کو ابھی زمانے میں معلوم ہے، مفتیوں کو، عالموں کو معلوم ہے، قصابوں کو معلوم ہے کہ کاٹنے سے پہلے چھری تیز، نبی کو نہیں معلوم۔ پوری طریقے سے تیز چھری کر کے آئے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کا گلا ہے، آپ نے کاٹا، ذبح کیا، کاٹ رہے ہیں، ایک کتنے سلاخ چلاتے ہیں؟ 1 2 3، ختم نہ قصہ۔ آپ نے چلایا نہیں، پھر نکالا نہیں، پھر کاٹا، 3 ہو گئے، کٹا نہیں گلا۔ ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا، چھری میرے اور میرے رب کے درمیان جو وعدہ ہے، جو وفا کرنا ہے، اس میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ چھری پر ناراضی کا اظہار کیا، اٹھا کے آپ نے ایک چھری کو پھینکا، وہ چھری گئی پتھر پر پڑی، پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ چھری پتھر کو کاٹ رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پٹی نکالی، گئے چھری اٹھانے کے لیے، دیکھا کہ پتھر کٹ کے پڑا ہے، چھری کو اٹھایا۔ نبی تھے، چھری سے کہہ رہے ہیں، پتا ہے کہ نبی سے بات کرتی ہے، ہر چیز نبی سے بات کرتی ہے، اور نبی جو ہوتا ہے اس کے تعلق سے ہر شے کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اس کی زبان جانتے ہیں انبیاء۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو اٹھایا، کہا کہ اے چھری، اسماعیل وہ تو پھول کی پنکھڑیوں سے نرم و نازک گلا، اتنا نازک گلا، اسے کاٹنے سے رک گئی، اور پتھر کو تو نے کاٹ دی۔ تو نے کیوں نہیں کاٹا؟ ادھر پتھر کو کاٹ رہی ہے۔ چھری نے اپنے زبان حال سے ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ چھری تیرا کام تو کاٹنا تھا نا، کاٹا کیوں نہیں؟ چھری نے کہا آگ کا کام جلانا تھا نا، آگ کا کام جلانا تھا، آپ گئے آگ میں، آگ نے جلائی کیوں نہیں؟ کہا وہاں پر اللہ کا حکم آ گیا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اللہ کا حکم آ گیا۔ تو چھری نے کہا جس رب نے آگ سے کہا تھا یہ ابراہیم میرا ہے، اسے نہ جلانا، وہی رب ذوالجلال مجھ سے کہہ رہی ہے خبردار اسماعیل کے گلے پہ نہ چلنا، اسماعیل کے گلے پہ نہ چلنا، خبردار یاد رکھنا یہ میرا اسماعیل کا گلا ہے۔ ادھر ابراہیم خلیل کہتا ہے کاٹ دے، ادھر جلیل کہتا ہے نہ کاٹ، میں کس کی بات مانوں؟ آپ اپنا کام کیجئے، ابراہیم علیہ السلام آپ اپنا کام کیجئے۔ پھر آئے، پٹی باندھی، سلایا، ایر اٹھایا، چھری کاٹا، مارا، پہلے اڑ گیا خون، نکل گیا خون، کٹ گیا گلا۔ ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے، خون لگانا ہاتھ میں، کاٹتے وقت میں خون لگا، اٹھ گئے، خوش ہو گئے کہ اللہ نے میری قربانی قبول کر لی۔ خوشی کے ساتھ آنکھوں سے پٹی کھولی، دیکھا کہ اسماعیل نہیں ہے۔ اسماعیل کہاں؟ دیکھا کہ یہاں اسماعیل کھڑا ہے۔ اللہ نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ابراہیم تو نے میرا کام کر دیا، میرے حکم پر عمل کر دیا ہے، ایسے حکم پر عمل کرنے والوں کو ہم ایسے ہی جزا دیتے ہیں، تیری قربانی بھی قبول ہو گئی اور بیٹا کٹا بھی نہیں ہے، تو نے بیٹے کو دینا تھا دے دیا، ہم نے قبول کر لیا، الحمدللہ قبول کر لیا، اور دمبے کو لا کے سلا دیا، ادھر اسماعیل کو بچا لیا۔ یہ کون کرنے والا ہے؟ جذبہ کس کے اندر ہونا ہے؟ ہمارے اندر ہونا ہے۔ کاٹنے والے کے اندر یہ شوق اور ذوق، یہ جذبہ ہونا ہے۔ تو لہٰذا
جو بھی قربانی دے رہے ہیں ان کے اندر جذبہ ابراہیمی ولولہ اسماعیلی ہونا چاہیے کہ کاٹنا ہے کٹنا ہے، اگر وقت پڑے تو اپنی جان کو بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے گا۔